ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدًا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ کہ دروے بود قیل و قالی محمد سب پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا میرے انتہائی قابل قدر سٹیج پر تشریف فرما حضرت مولانا پیر ناصر الدین خاکوانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے علاوہ جو بڑے بڑے عظیم اساتین علم و ادب اس جامعے کے بانی اور روح رواں حضرت شیخ الحدیث والتفسیر مولانا ظفر احمد قاسم دامت برکاتہم العالیہ جن کی بدولت آج یہ عظیم مجلس اس عظیم مجلس کی روشنی وہ آپ کے ضلع وہاڑی کے دور دراز اکناف تک علم کی وہ روشنی پہنچ رہی ہے جو روشنی اور جس کی قندیلیں اور شمع اس کا مرکز اور پاور ہاؤس گنبد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی صاحبها الف الف سلام و تحیہ وہاں سے یہ روشنی چلی اور اب یہ علماء کے طبقات در طبقات کے ذریعے امت تک پہنچ رہی ہے میرے بھائیوں ہمیں اس بات پر
کا سودا نہیں کرنا چاہیے کہ علم ایک بہت بڑی اور قیمتی ترین نعمت ہے۔ علم کی اسی نسبت کی وجہ سے اہل علم اور مراکز علم اس کی قدر و قیمت بھی بیش از بیش ہے، لیکن ہے افسوس قدر زر گر میں شناست و قدر جوہر جوہری، آج دیندار لوگ بھی علم کی عظمت جس طرح اس کی قدر و قیمت کرنی چاہیے، ان علم والوں کی قدر و قیمت، ان مراکز دینیہ کی قدر و قیمت اس طرح نہیں ہو رہی ہے۔ علم کی قدر و قیمت نہ کرنے کا انجام علم کو کوئی نقصان نہیں دیتا ہے، اہل علم کو کوئی نقصان نہیں دیتا ہے، مراکز علم مدارس اس کو کوئی نقصان نہیں دیتا ہے، نقصان دیتا ہے تو آپ کو، ہمیں اور ہماری نسلوں کو جو علم سے بے بیرہ ہو جائیں گے اور اس کے نتیجے میں فتنہ فساد اور مغربی تہذیب اور شیطانی دجالی طاغوتی تہذیب و تمدن وہ معاشرے میں پھیلے گا۔ اس لیے علم کے ساتھ محبت، علم کی قدر و قیمت اپنے لیے کیجئے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کیجئے۔ خدا کی قسم جن لوگوں نے علم کی قدر نہیں کی، وہ آپ ملاحظہ کریں روس میں، روس جو علم کا بہت بڑا مرکز تھا کسی زمانے میں، سوویت یونین جسے کہتے تھے، اور وہاں تاشکند، سمرقند، بخارا اور یہ بڑے بڑے عظیم مقامات ہیں جن کی طرف انتہائی ستہ کی نسبتیں ہیں، جو یہ علماء کرام پڑھ کے ابھی فارغ التحصیل ہو رہے ہیں۔ یہ علم وہاں مدون ہوا، وہاں مرتب ہوا، وہاں سے پلا پولا مدینہ منورہ سے چلا اور بلخ، بخارا، تاشکند، سمرقند، وہاں پہ اس کی تنظیم، تنقید، ترتیب، تالیف اور نئے آن بان کے ساتھ اس کا فروغ ہوا، اس کی اشاعت ہوئی، اور اسی بخارا، سمرقند، تاشکند کے راستے سے ہمیں ایمان ملا۔ آپ کے بری صغیر کو اسلام، آپ کے اس پاکستان کو، آپ کے اس ہندوستان کو اسلام اس راستے سے آیا، علم اس راستے سے پہنچا، لیکن ایک زمانے میں انہوں نے علم کی قدر نہیں کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اوپر کمیونزم کا سیلاب آیا، وہ سیلاب جس کے سامنے سب لوگ بہہ گئے، پابندی لگ گئی۔ قرآن مجید کے ایک صفحے کے کسی گھر میں پائے جانے پہ سزا یہ تھی کہ سب گھر والوں کی شوٹ کی آرڈر دی کہ ان کو پھانسی دی جائے۔ یہ کیا تھا؟ علم والوں کی قدر و منزلت نہ پہچاننا، مراکز علم کی قدر و منزلت نہ کرنا، علم کا ساتھ نہ دینا، علم کی پشتیبانی نہ کرنا۔ میرے بھائیوں، میں
ایک ادنا طالب علم ہوں، لیکن حضرت مولانا ظفر احمد قاسم اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے مجھے 2-3 دفعہ صراحتاً اور کنایتاً تاریزاً فرمایا کہ آپ کے تایا، آپ کے خسر مولانا سمیع الحق شہید یہاں 3 دفعہ آئے، لیکن آپ نہ میرے ساتھ وہ ربط رکھتے ہیں اور نہ مجھے وہاں بلاتے ہیں اور نہ خود آتے ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ قہر درویش بر جان درویش، 650 کلومیٹر کا سفر خالصاً تن رضا للہ اور خالصاً اس عظیم علم کے ستون کو سلامی دینے کے لیے، جس کے والد کوئی بڑے عالم نہ تھے لیکن ایک عظیم شخصیت کے مجلس میں بیٹھے، حضرت شیخ التفسیر قطب دورہ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، ان کی مجلس میں جو بیٹھا اللہ نے ان کو پر اور پرزے لگا دیے۔ آج ان کے والد محترم زندہ نہیں، لیکن ان کے نسلوں میں علم کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ آج مولانا عزیز الرحمن اور خلیل الرحمن بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ علم اور علماء کی قدردانی کا نتیجہ ہے۔ وہ تو ایک زمیندار تھے، لیکن گرچہ خردیم نسبت اس بزرگ، تو وہ بات ہوئی تو اللہ نے ان کے نسلوں میں علم کے فوارے پٹا دیے۔ الحمدللہ آپ سب حضرات الحمدللہ سب کہے ثم الحمدللہ، آپ بھی نیت کریں کہ ہم اس جامعے میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم طالب علم بن جائیں۔ طالب علمی کے لیے ایک لحظہ بھی کافی ہوتا ہی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ 10 سال کے لیے طلب علم میں لگ جائے۔ ان علماء نے تو 10 سال لگائے۔ میرے ساتھیوں، میرے انتہائی قابل قدر علماء کرام، ہم تو 10 سال پڑھ کر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مارا ہے۔ 10 سال علم سیکھنے میں لگائے، لیکن تاریخ اسلام پر نظر ڈالیے، ایک عظیم محدث ہے حافظ ابن مندہ رحمہ اللہ، سب پڑھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 20 سال تک اپنے علاقے میں علماء سے کسب فیض پاتے رہے۔ 20 سال تک جب اپنے علاقے میں بڑے سے بڑے عالم اور ہر چھوٹے بڑے عالم سے استفادہ مکمل کر چکے، تو پھر رخت سفر باندھ کر روانہ ہوئے اور پھر علم کے تحصیل میں شرق غرب عالم میں، اطراف و اکناف عالم میں چوطرفہ پھرے۔ کتنے پھرے؟ آپ کو پتہ ہے 45 سال کے بعد واپس لوٹے۔ تاریخ میں علم کے لیے اتنا عظیم تگودو یہ اس امت نے برداشت کی ہے۔ اس امت کے علاوہ اور کوئی امت اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی ہے۔ 45 سال کے سفر کے بعد وہ آتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا چاچا، ماما اور اس کا بہنوئی اور اس کا عزیز، اس کا اقارب، رشتہ دار کون زندہ ہے، کون فوت ہو چکا ہے۔ اور 45 سال کے بعد آتا ہے تو اپنے پیچھے 40 اونٹنیاں لا رہا ہے، 40 اونٹنیاں جس کے اوپر سونا اور چاندی نہیں لدا ہے، اس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں، اپنے ساتھ علم کا خزانہ لاتا ہے۔
میرے دوستو آپ بھی نیت کریں کہ ہم اس جامعہ خالد ابن ولید سے ایک حرف الف، ایک حرف با، ایک حرف تا سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، بڑی جو ہے فتنے اور فساد کا زمانہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے امت میں ایسے فتنے اٹھنے گے کہ ان فتنوں کے نتیجے میں لوگ صبح تو مومن ہوں گے لیکن شام کو کافر ہو گئے ہوں گے، اور رات کو وہ مومن سوئیں گے لیکن صبح جب اپنے بستر سے اٹھیں گے تو وہ کافر ہو چکے ہوں گے۔ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی الرجل مومنا ویصبح کافرا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علت بھی بیان فرمائی۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کی معمولی سی چیز کے لیے وہ اپنے دین کو بیچیں گے۔ یہ وہ فتنے اور فساد کا زمانہ ہے۔ علماء نے دو کاموں کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، ایک علم کے تحصیل اور اس کے فروغ میں، اس کی اشاعت میں، اور دوسرا فتنوں کو بند باندھنے میں۔ اس امت کا یہ کام صرف اسی طبقے نے کیا ہے۔ علم کیا ہے؟ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے مقدمے میں محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ان العلم دین، علم کیا ہے؟ دین ہے۔ یعنی گویا کہ انہوں نے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اپنے مقدمے میں اس بات پر مہر لگا دی کہ کوئی شخص علم اور دین کو جدا نہ سمجھے۔ دین اور علم ایک چیز ہے، دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ تو ایک ہی گویا کہ کاغذ کے زور ہو۔ تو میرے بھائیوں، چونکہ وقت بھی بہت کم ہے اور مجھے مجبوراً ادھر آنے کی وجہ سے ایک نسبت کی بنیاد پر آگے بڑے بڑے علماء نے مجبور کیا دور دراز علاقوں میں کہ میں وہاں بھی اس نسبت کی بنیاد پہ حاضری دوں۔ آپ کے سامنے تو بڑے اساتین علم و ادب نے بہت کچھ پیش بھی کیا اور پیش بھی کریں گے، لیکن یہ یاد رکھے کہ اس جگہ سے آپ نے یہ نصیحت لے کے جانی ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، آپ نے ان کو علماء بنانا ہے، آپ نے آئندہ آنے والی نسلوں کے دین کی حفاظت اور بقا کے لیے کیپ تیار کرنے میں علماء کا ساتھ دینا ہے۔ آپ دیں گے انشاءاللہ؟ جو ساتھ دیں گے ہاتھ اٹھائے کہ ہم اولاد کی قربانی بھی دیں گے اور ہم اپنی مال کی بھی قربانی دیں گے، ہم نے اپنے تن من دن کی قربانی بھی دیں گے۔ دین کی بقا آج اللہ نے افغانستان میں طالبان جیسے عظیم فوج کے ذریعے کروا کر پوری دنیا کے سامنے مسلمان کا ماتھا چمکا دیا ہے، ورنہ دنیا بھر کے توپ و تفنگ کے حامل اور بڑی ٹیکنالوجی کے حامل اور بڑے روب داب کے ساتھ آنے والے لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم ان مجاہدین کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں گے اور ایک دن بھی یہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، 20 سال کے بعد انہوں نے فرار اختیار کی اور بڑی ذلت اور شرم کے ساتھ۔ مولانا سمیع الحق صاحب کے پاس بھی آئے، میں موجود تھا،
کہ جی کوئی راستہ، کوئی شرم اور غیرت والا راستہ ہمیں دکھا دے تاکہ ہم بھاگ جائے اور ہمارے اوپر حرف بھی نہ آئے۔ میرے بھائیو، اللہ نے گویا کہ ہمارے سامنے دین کی حقانیت اس 21ویں صدی میں ان معمولی سے طلباء علماء جن کو لوگ دوسروں کے کانے والے سمجھتے ہیں اور جن کی کوئی عزت نہیں کرتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے چند ٹکڑوں کے لیے بیچارے پلنے پھولنے والے، لیکن کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ نے روس کے مقابل میں بھی ان مجاہدین کا ساتھ دیا اور توپ و تفنگ، اسلحہ، ٹیکنالوجی ہار گئی اور اللہ اکبر جیت گیا۔ کل بھی ایک بچی نے ہندوستان کے کرناٹک میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، وہ ہندو بھاگ گئے، اللہ اکبر جیت گیا۔ تو اللہ اکبر کا نعرہ لگانے والا تو آئے میدان میں۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس طرح حضرت نے فرمایا کہ جہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ تم نہیں کرتے ہو، تم ڈرتے ہو امریکہ، برطانیہ، یورپ، یہ تو بڑی قوتیں ہیں، ہمیں پٹوا دیں گے، ہمارے جڑے کاٹ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ایسے قوم کو اٹھائیں گے کہ آپ سمجھیں گے کہ یہ کیا ہوا۔ آپ نے دیکھا تاریخ میں ہلاکو خان اور چنگیز خان کے بچوں نے دین کا کام کیا۔ اللہ تو اس کا محتاج نہیں ہے کہ شیخ الحدیث مولانا عبدالحق کی اولاد آ کر دین کا کام کرے یا مولانا ظفر احمد قاسم کی اولاد آ کر دین کا کام کرے، مولانا پیر مختار الدین شاہ کی اولاد آ کر دین کا کام کرے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ کسی سے دین کا کام لے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ تم اس پر اپنے مونچھوں کو تاؤ نہ دو کہ میں ایمان لایا ہوں، میں مومن بن گیا ہوں، میں نے دین کا کام کیا۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں اللہ نے ہدایت کی طرف وہ ایک راہ دکھلا دی اور اس پر تم آمادہ ہو گئے ہو۔ اب اللہ سے ثبات اور استقامت چاہو۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ کہنا تو آسان ہے کہ رب ہمارا صرف اور صرف اللہ ہے، لیکن اس پر کڑا رہنا مشکل ہے۔ عمل کرنا آسان ہے لیکن عمل سنبھال کر آخرت تک اپنے پاس لے جانا مشکل کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دینی ادارے اس لیے مقرر کیے ہیں۔ میں انہی کلمات پر اکتفا کرتا ہوں، چونکہ عصر کا نماز بھی وہ تقریباً 4:45 بج گئے ہیں اور بڑے علماء بھی آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں نے جو کچھ آپ کے سامنے بیان کیا، مجھے خود اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حاضرین کے مجمع کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق سے نوازے۔ اور اصل چیز عمل ہے۔ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں عمل دلار مل، راستے کا ساتھی وہ عمل ہے۔ تو اس عمل کو لازم پکڑو، ان اداروں کے ساتھ تعاون کرو۔ جانی تعاون یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بھیجو، مالی تعاون یہ ہے کہ زکوٰۃ خیرات دو۔ آپ تو الحمدللہ پنجاب میں ہو، پنجاب میں زکوٰۃ اور خیرات اور صدقات کا رجحان ہمارے صوبہ سرحد کے مقابلے میں بہت اچھا ہے۔ میں گپ شپ لگاتا ہوں حاضرین سے، کبھی کبھی میں اپنے پٹھانوں کو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے تم مسجدوں میں حاضری دینے والے زیادہ ہو اور اسی طرح حج اور عمرے پہ زیادہ، لیکن مدارس کے ساتھ تعاون سودم تشین دے ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں اس کو، کہ اس طرف بادل ہی نہیں ہے تو برسیں گے کس طرح۔ تو بہرحال اور آپ حضرات الحمدللہ اس حوالے سے
سے آگے ہے تو ان میدانوں میں کام کرے. الحمدللہ دعوت و تبلیغ کا میدان ہو، تصوف و سلوک کا میدان ہو، ختم نبوت کا میدان ہو. ختم نبوت پر ہمارے سر بھی قربان. تو ختم نبوت کا کام انشاءاللہ جاری رکھے. یہ نقب لگانے والے بیٹے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سو گئے ہیں یا اٹھے ہوئے ہیں. تو اگر ہم سو جائیں گے تو پھر قادیانی کا جو یار ہے غدار ہے. قادیانی کیا کفر وہ پوری امت پر تشت از بام ہو گیا ہے، لیکن وہ بدبخت ابھی بھی اپنے چیلے بنا رہے ہیں، اپنے مرید بنا رہے ہیں. کئی اقتصادی معاشی تعاون کے نام سے کئی بڑے سے بڑے عہدے پر ان کو متمکن کرنے کے جو ہے ذریعے. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ بیدار رہے عوام الناس بالخصوص، اور خواص الناس تو الحمدللہ حضرت کے سرکردگی میں جو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، آپ تو اس علاقے سے، یہ بہاولپور تو سامنے ہے، بہاولپور کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، جہاں قادیانیت کے کفر پر پہلی نکیل اور پہلا لگام جو دیا وہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ. اور انہوں نے کہا کہ میں آخرت کی طرف جا رہا ہوں، اپنے نجات کے لیے اپنے ساتھ کچھ لے جانا چاہتا ہوں. تو اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی شخص حضور علیہ السلام کہ ختم نبوت کا چوکیدار بن جائے. کون بنے گا چوکیدار؟ ہم سب چوکیدار ہیں. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، دینی مدارس جامعہ خالد بن ولید. میں آخر میں اس عظیم گلدستہ اور اس عظیم جلسے کے منتظمین کا شکریہ ادا کرنا بھی لازمی سمجھتا ہوں، کیونکہ حضرت بیمار ہے. اللہ تعالیٰ ان کے صحت کاملہ عاجلہ کی ایسی صورت وہ عنایت فرمائے کہ وہ دوبارہ جلوگر ہو کر آپ کے سامنے اسی روب داب کے ساتھ وہ آپ کے سامنے وہ قال اللہ و قال رسول اللہ سنائے. وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین.